سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کافر ٹوٹ گئے، تلوار تیر نیزے بھالے نال ہر ہتھیار نال حضور کی طرف ٹوٹ گئے. ہیں جی حضرت کعب بن مالک نے عرض کی یا رسول اللہ اپنی ذرا لا کے مینوں دے دیو. حضرت کعب بن مالک نے پائی کے دوڑ پہ ایک طرف، اے حضور کے غلاموں کی شانات. حضرت جناب حضرت ابو دجانہ حضور کے اوتے جھک گئے. اس دن جناب سارے تیر اپنے جسم ہوتے کھادے. حضرت طلحہ کو 70 زخم آئے. ساری گلاں 70 صحابہ احد والے دن شہید ہو گئے. جس دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سارے کافر ٹوٹے ہوئے سن، این اس وقت سارے منافق مسجد نبی کی نماز پڑھ رہے سن. این اس وقت سارے منافق مسجد نبی کی نماز پڑھ رہے. بات کہتا شوق تیرا اگر نہ ہو میرے نماز کا امام. حضور کو چھڑ کے نمازہ پڑھ رہے سن، حضور کو چھڑ کے روزے رکھ رہے سن، حضور کو چھڑ کے میدان احد تے حضرت شماس بن عثمان حضور کے سامنے سارے صحابہ دے جنازے لے گئے. سارے دے جب حضرت شماس بن عثمان کا جنازہ آیا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شماس کا جنازہ نہیں پڑھنا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مسلمان، فرمایا شماس بن عثمان کا جنازہ نہیں پڑھنا. یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھنا؟ صحابہ نے عرض کی تھی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ اللہ درجات کی بلندی واسطے. شماس بن عثمان نے اپنی نبی دی عزت تے پیرا دے کے جنت جو مقام حاصل کر لیا، اس تے مقام ہی کوئی نہیں. اے حضور کی ذات تے قربان ہو رہا ہے. ہیں جی حضور کی ذات تے اب بیٹھ کر اے قبول ہو گیا جناب، قبول ہو گیا. سبحان اللہ. لبیک کا نعرہ لا دیتا، ساڑھے آن کے پیسے ویسے ہی پورے ہوتا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. ساڑھے تا زندگی دا مقصد یہی ہے کہ حضور کی امت حضور کے نال جڑ جائے، تمہارا حضور نال محبت کرے اور انے با کرے. انے با کہ منافق اس وقت این اس وقت جب حضور تے حملہ کیتا کافر نے، اس وقت مسجد نبی دے اندر کتنی نمازاں دا ثواب ہے جی ایک مسجد نبی کی ہے نا 40,000 نبی 40,000. چلو جتنی دا بھی ثواب ہے. فرض نماز پڑھ رہے ہیں، زور کی نماز پڑھ رہے ہیں حضور کو چھڑ کے. تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شماس بن عثمان نے حضور دی ناموس سے پیرا دیتا. جب عبداللہ بن ابی دی باری آئی، حضور نے کرتا بھی دیتا، حضور نے نماز جنازہ پڑھائی بھی. لیکن اللہ کہتا ہے میرے حبیب انہیں تہاڈے نال غداری کی تھی، تانوں اس طرح نہیں منیا جس طرح شماس بن عثمان نے منیا. فرمایا میرے حبیب کسی کے واسطے 70 بار بخشش مانگو، اسی انہوں بخشن واسطے تیار نہیں ہیں. آج جڑا حضور کو چھڑ کے نماز مان جاوے، جڑا حضور کو چھڑ کے مسیح سمجھ جاوے، جڑا حضور کو چھڑ کے روزے مال جاوے. اعلی حضرت فرماتے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا، اولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز یہ جناب وفات پڑھیں. حافظوا علی الصلاۃ وقوموا للہ قانتین. ہیں جی سختی نال کیا گیا بھئی درمیان والی نماز کی حفاظت کرو. مولا علی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند تے نماز اثر قربان کی تھی. مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے تھے. جان بچانا تو افضل الفرائض ہے. علماء بیٹھے افضل الفرائض جان بچانا، بلکہ صدیق غار میں ان پہ جان دے چکے. جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے. حضرت جناب فاروق اعظم نے زندگی نمازاں بھی پڑھیاں، روزے بھی کیتے، عمرے بھی کیتے، زکاتاں بھی دیتیاں، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا صدیق وہ ایک غار والی نیکی دے دے. کی فرمایا؟ وہ ایک غار والی نیکی دے دے. کی ہے وہ غار والی نیکی؟ کی ہے ہیں جی لا تحزن ان اللہ معنا. ہیں جی کوئی نہیں دینا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اور کھوٹوں تے پیر رکھ دیتا جب سب باہر نکل رہے ہیں جی، اور لم کہتا حد رکھ. اوئے ہوئے ہوئے اے جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے جی. حضرت اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ ایک سب نہیں سجدہ حیات کئی سب حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو ڈنگیا، لیکن آپ نے اپنے جسم میں حرکت بھی نہیں کی تھی کہ تیرے حضور دی نیند خلل نہ آ جائے، حضور دی نیند خلل نہ آ جائے. ہیں جی
ثابت ہوا حضرت جناب فاروق اعظم حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی بڑیاں نیکیاں لیکن غار علی منگ رہے ہیں کیوں اس واسطے کہ میرے آقا مولا نے فرمایا میں سارے دے احسان اتار دیتے صدیق دا احسان آج بھی اسلام سے باقی امتی ہوتی حیثیت نال حضور نے پہلے سجدے تو آخری سجدے تک حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر شامل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سارے دے احسان اتار دیتے جناب سیدنا صدیق اکبر کا احسان آج بھی اسلام سے باقی پھر اترے گا کس طرح قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اولین و آخرین سارے کو جمع کرے گا آگے کہے گا سارے میرا دیدار کر لو پھر سب نے انہوں نے سزا و جزا کے مطابق بھیج دیتا جائے گا جب سارے چلے جان گے پھر صدیق اکبر کو کلے بلایا جائے اور نالے بھی ہے کہ راج کے دیدار کرنا ہے پھر حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم فرمانے سن کاش کا صدیق کے سینے دا اقبال ہوتا اس دن چھپ کے رب کی زیارت کرتا اے جناب سیدنا صدیق اے میں جھگڑے بڑھائے ہیں اے میں جناب گلاں کیتیاں ہوئیاں او اسلام دا چارٹر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات کے بعد اسلام دا چارٹر جناب حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا پہلا خطبہ ایھا الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم ہاں جی اے لوگوں میں تہاڈا خلیفہ بنا دیتا گیا بنیا نہیں ہاں بنا دیتا گیا سارے میری بیعت کر رہے ہیں نہیں بنا دیتا گیا فإن أحسنت فأعينوني جے میں چنگے کام کرنا تو میرا ساتھ دینا وإن أسأت فقوموني جے میں کدھر رستے تو بھٹک جاواں تو میرے دوبارہ رستے تے لے آنا اینا محتاط ترجمہ ہے محتاط ترجمہ ہے کدھر میں جناب کوئی دوسری گل کر دیواں تے میرے نال جناب میری ہدایت میرے واسطے دعا کرنا اور میرے سیدھے رستے سے لے آنا وَإِنَّ سَاتُ فَقَوِّمُونِ ہے جی الصِّدْقُ أَمَانَةٌ وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ سچائی امانت ہے جھوٹ بدیالتی اور جس ریاست کے اس کو لے کے تھلے تک جھوٹ بولنے والے ہوں وہ کہتے ہیں ملک کے اندر خیر آ جاوے ملک کے اندر برکت آ جاوے ملک کا جناب معیشت درست ہو جاوے ملک کے حالات ٹھیک ہو جان جناب ملک کیا ہو جائے ملک کے حالات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے اے یاد رکھنا حضرت یوسف علیہ جناب یوسف جناب یوسف علیہ السلام دی صرف قیمت لگی بازار مصر اللہ تعالیٰ نے جدو تک مصر کا دودھ پینا بچے بھی جناب یوسف علیہ السلام دی بارگاہ میں فروخت نہیں نہ کروایا جدو تک مصر علیہ دی معافی نہیں ہوئی ہوتے کہاں خلیل و بنا ہے جی کتے جناب یوسف اور کتے جناب حبیب اللہ ہے جی کتے حضور دی ذات ہے جی اور حضور دی ذات سے بارے گل ہوئے کہ تسی معیشت کو روندے رہو کہ جی ہم اگر ان سے تعلق توڑیں گے تو معیشت خراب ہو جائے گی میں کہا ہوں ٹھیک ہو گئی اللہ ہوں بھی تو بیڑا غرق ہو گیا نا کاش کے موقعی کیسی رانا سانگے کے سامنے زید الدین بابر نے جب مر رہی ہے تو چلو آؤ ذرا شان نال مریے اور معیشت خراب ہونی سی انہوں حضور دے نال آ دیتے پھر ساری دنیا دی معیشت توڑے پیر پہ ہو گیا یعنی کہ معیشت مدینہ دی پکی ہوئی سی تبوک وال جانے پوری ایسے علماء بیٹھے سارے بڑے بڑے سارے معیشتانہ کو پوچھو حضور دی ظاہری حیات ہے کہ مدینہ دی ظاہری معیشت جڑی ہے وہ کھجورہ ہوتے سی این کھجورہ پکی ہوئی ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو تبوک چلیے سارے صحابہ جو بیٹھے کسی نہیں کہ یا رسول اللہ معیشت تک کی بڑھے گا اسلام کے اندر معیشت تک کوئی تصور نہیں اگر بات دیتا اگر ضربی ہیں جہاں میں قاضل حاجات جو فقر سے میسر ہے تمنگری سے نہیں سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زبان بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں کہتا تو کی سمجھتا کہ ساڑھے پر اسباب اور مال بہت سارا جمع ہو جائے پھر اسی دنیا تے جناب عزت پاؤں گے کہتا نہیں اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا کلندری سے ہوا سکندری سے نہیں آج بدر تو لے کے وزیر آباد تک وچ فیض آباد سارے مقامات پالو مسلمانوں کو ہمیشہ اللہ نے فتح دیتی تھے بے سر و سامانی جانب من سب نبيا من سب نبيا الجهاد الجهاد لبيك لبيك اور مست رکھو انہیں ذکرو فکرو صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو انہیں مزاج خان اسلام دے مزاج نال کسی نے بھی آشنا نہیں کرایا ایک بندے نے کرایا دیکھو مسلمانوں دے جوان بچے چھوٹے بڑے ہیں سینہ کھول کے حضور نال محبت کر رہے ہیں اسلام دے مزاج میں کوئی سمجھا ہی نہیں او حضرت علامہ صاحب فرما رہے ہیں ساڑھے علماء جڑے وہ 8 مہینے 6 مہینے جیلہ کاٹ کے آئے میں کہنے دے بارے ایک بات کہنا ہے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بندی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمان بات کہنا پڑی ہے تیری علامہ صاحب مکتب کی فضا تسی جناب قال رسول اللہ پڑھا دے ہو جناب انہوں گردانہ پڑھا دے ہو حفظ کرا دے ہو سارا کچھ لیکن انہوں نے میدان میں بھی لے آؤ تائیں فاروقی و
مسلمانی دے رستے پہ آن گئے. اور پھر بابا جی نے میدان لا کے دسیا ساری زندگی صرف پڑھائی اور ڈنڈے نال پڑھائی, اور ایک وقت جناب سینکڑوں طلباء پڑھائی, اور پڑھان میں ذرا بھی جھول نہیں. جڑا جناب مفتی اعظم مفتی عبدالقیوم ہزاروی نبر اللہ مرقدہ, جڑا آپ کو آگے سے آپ سیگا پوچھتے سن کہ کہتے ہیں سیگا نہیں آئے ڈنڈا پیر کو لے لے ہوتے, بابا جی ڈنڈا پیر ہوتے مشہور سن مدرسے تین کار کے تھلے ہزاراں لوگوں دا جناب لنگر پکتا سی, تندور لگے سی, تے بابا جی دا کمرہ سی, تین جناب سوٹی موٹے تے رکھی تے سارے نو جناب سرا پڑھائی. اج سارے بڑے بڑے عہدے دے اوتے, اور اے یاد رکھنا پاکستان دے اوتے جس ٹائم جتنے بھی بڑے بڑے عہدے تے علماء بیٹھے ہو سارے بابا جی دے شاگرد ہیں. اے اس واسطے گلاں نہیں کرتے کہ جڑی خوشبو ہوندی نا وہ اپنا آپ دس دیندی میں خوشبو ہاں, عطار نو تعریف نہیں کرنی پیندی بیچن والے نو کہ بھئی اے خوشبو ہے. ہاں خوشبو اپنا آپ دسدی. یہ تو انہوں نے دینی میدان ہر میدان جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے ہیں جی. اعلیٰ حضرت پھر مننے والے جو ہے جی جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے. سیاست کا میدان ہوئے, دین کی جناب استقامت اقامت کا میدان ہوئے, استقامت کا میدان ہوئے, ہر جگہ تے آگے. اور ایک بات ہے, اے شیخ بہت اچھی مکتب کی بزا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی. اے جیلہ شیلہ ہے کچھ نہیں, یہ تو حضرت امام محمد بن حنبل کی سنت ہے. اسی سارے حنفی بیٹھے ہیں, امام آئے دسن کے نہیں کیوں, اور کہتے ہیں جناب انہوں نے سکھاؤ محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی, موسیقی و صورت گری و علم نباتات. انہوں نے جناب ادھر ادھر پڑھا کے رکھو, انہوں نے نہیں دسنا ساڑھے بڑے کون سا, انہوں نے جناب ایک دسنا ہمیشہ ڈرا کے رکھو نہیں وہ اسلام آ جائے گا کرے گا. اور چلیو اسلام تو ہوئے جس نے ابو بکر عمر کو پیچھے چلایا, عثمان و علی کو پیچھے چلایا, اور حضرت ابو ہریرہ بھوک نال مسجد نبی کے دروازے تے گر جاندے سن بھوک نال, اور لوگ سمجھتے سن مرغی دے دورے پے تے انہوں نے چک کے جناب پانی دے چھٹے چھٹے مار کے انہوں نے ہوش دیواندے سن. حضرت جناب ابو ہریرہ فرماندے نے سی بھوک نال اسلام دے اوائل مسجد نبی گر جاندے سن. پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ بحرین کی گورنری ملی, بحرین کی گورنری ملی, اور گورنری ملتے حضرت ابو ہریرہ نے آئے ریشمی رومال نال نقش صاف کیتا, اور کیا واہ ابو ہریرہ واہ کوئی ابو ہریرہ سا جڑا جناب بھوک نال مسجد نبی دے دروازے تے گر جاندا سا. اج دیکھ حضور دے دین دی برکت جناب تو گورنر بن کے بیٹھا ہے. سبحان اللہ. تے اسلام سدا امتحان بھی نہیں لیندا, ہاں اسلام دا اعجاز ہے سدا امتحان نہیں لیندا. اور اسلام دے نام اج اپنی جوانیاں کر دو تے پھر بڑھاپے اپنے دیکھا کتنے کمال ہو جائے. ہاں اج اسلام دے نام اپنا سارا کچھ کرو, اور اسلام نے رکھے نہیں بھائی, اسلام کا جنہ مٹھ دو دیتے سن نا, اسلام نے کیسر و کسرا دیا دولتوں میں بھی پیرا رکھ دیا. ہاں اسلام کسی کا مال نہیں رکھتا, کسی کا نہیں رکھتا, وہ ڈبل لٹا کے دیتا, بلکہ اتنا دیتا وہ بات جو کسی کو منگتا ہی نہیں, بلکہ اس میں اتنا غنی کر دیتا. حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز جب دنیا کو جان لگے نا کہ آپ کا سالہ آ گیا, صاحب ظاہر ہے وہ بادشاہ کا پتر سی, وہ آ گیا ہم نے کیا عمر بن عبدالعزیز کوئی ترکے چاپڑی اولاد واسطے کوئی رکھ جا تیری اولاد بھوکی مر جائے گی. آپ نے جڑا جملہ فرمایا نا کمال ہے, آپ نے فرمایا جے اللہ رسول دے بڑے تو پھر رب انہوں بھوکے نہیں مرن دے گا, جے اللہ رسول دے نہ بڑے تو پھر عمر کو بھی انہوں دی لوڑ کوئی نہیں. حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز جڑا کہنا ہے سی نا بھی کچھ لکھ جا قومی خزانے کے واسطے وراثت, پھر لوگوں نے دیکھا کہ انہوں کی اولاداں جناب دمشق کی گلیاں میں بھیک منگلیاں مریاں, اسلام کو لوڑ پہ گئی جہاد واسطے گھوڑے دی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اولادہ نے سینکڑوں گھوڑے دیتے. ہاں حلال ہے ہمیشہ برکت ہوندی, ہاں حلال ہے ہمیشہ برکت. تسی دسو بھائی اے برادر تمچے اے امریکی اے ساری دنیا اسلام نال لڑ گئی, سارا کچھ آ گیا ہے افغانستان ساری طاقتیں لے کے آ گئے, رب نے مسلمانوں کو ذلیل ہونے دیتا. ہاں امتحان ضرور لیا بھائی, دو دہائیاں امتحان لیا اسلام نے. بھئی دسو تو صحیح میرے نہ رہنا لو, اسلام نے تو جناب ابو بکر و عمر کو کھڑکا کے لیا. کھڑکا کے مطلب ہے اسلام سچے بھانے نہیں لینا. اسلام نے جناب جنہاں ان اللہ نظر فی قلوب العباد, اللہ نے ازل میں جنہاں کے دلوں میں کیا جنہاں تو پاکیزہ دل کسی سے نہیں پائے, انہوں نے اپنی حبیب کی غلامی واسطے منتخب کیتا. لیکن جب وہ بھی اسلام لے آئے, اسلام کبھی انہوں نے بدر اس لے گیا, کبھی احد اس لے گیا, کبھی خندق, کبھی مرائسک, کبھی مستلق, کبھی یرموک, کبھی جناب قادسیہ, پھر کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبحان اللہ. ہاں ایتھے جناب گھر بیٹھے بیٹھے ہیں بات کرنا یہ شہادت گاہے قدم رکھنا ہے, اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہاں اسلام جڑا ہاں سدا امتحان لینا بھی نہیں.
حضرت عمار بن یاسر جنہاں دے خاندان دی بڑیاں قربانیاں نے اسلام سے. حضرت خباب بن ارد ایک صحابی نے حضرت خباب بن ارد دی جو موڑے تے ہاتھ رکھیا نا تو ہاتھ اندر چلا گیا. انہاں نے کہا خباب ایک ہی مسئلہ. انہاں نے کہا جدوں تسی اسلام دی مخالفت کرتے سی نا خباب اپنی چربی پگھلا کے اسلام مخالفت دے انگارے کھڑے کردا ہوندا سی. حضرت خباب انہاں دا چچا نام نمدے لپیٹ کے چٹائی لپیٹ کے انگارے تے رکھ دیندا سی. جدوں تک آپ دی چربی پگھل کے انگارے ٹھنڈے نہیں سی کرتا اس وقت تک وہ چپتا نہیں سی. اور حضرت بلال اسلام بڑا ڈاڈا اسلام حضرت بلال امیہ نے حضرت بلال نو بہت تشدد کیتا ماریا جناب سینے سے پتھر رکھے آپ کی زبان خشک حلق دی وجہ نال باہر آ جاتے سی. لیکن حضرت بلال نے پھر جدو امیہ کو دیکھے نا میدان بدر رب فرماتا بھائی امیہ جڑا نا امیہ اس دی بیوی بڑی سیانی سی. انہیں کیا بھائی بدر نہ جا جاتا میں تیرے مشورہ دینی ہوں بدر اللہ جانی. انہیں کہا کیوں؟ انہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی بھئی یہ کیوں تمہارے مرنا آئے تھے شیبہ نے مرنا آئے تھے ابو جہل نے مرنا آئے تھے امیہ نے مرنا تو بدر اللہ جائیں. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت میں لاکھ سلام ہے جی. انہیں کہا اس زبان سے نکل گیا تو مرنا ہوتے. انہیں کہا میں جانا نہیں ہاں میں بس آگے تک لشکر کو روانہ کر کے جا رہا ہوں. وہ کی کہنے اتنا بڑا سردار ہے نال نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ باہر نکلے نا جو اس مقام تک پہنچے تھے انہوں نے لشکر والے نے کہا یار تھوڑا جا ہو رکھے آ جا اے کتنا برا لگے گا کہ سردار واپس جا رہا لشکر جا رہا وہ تھوڑا ہو رہا فرماتا ہے دستار بندی کروانی دکھتے بدر چلائے. ہاں جدو دکھتے بدر چلائے جدو بدر چونے گوڑ بڑھ دیا بیکھے نا کہ فرشتے 1000 2000 4000 نشان لگے پھر رب فرماتا انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں. جدو انہاں گوڑ بڑھ دیا بیکھیا تے پھر کی ہویا امیہ نسیا چنگا موٹر سی امیہ جدو نسیا تے پھر اسلام دی اج بدلہ لین دی باری آ گئی. آج بلال نو کرتا رہا امیہ جدو جناب سامنے نسیا نا تے حضرت بلال نے نعرہ لایا فرمایا جا امیہ ہنا کا بلال جے اج امیہ بچتا تے بلال نہیں بچتا. صحابہ نے دو ٹکڑے کر کے لا دیتا بدر امیہ کہ یاد رکھنا اسلام کے خلاف جڑا بھی آیا انہاں دی تے شودیاں دی اوقات ہی کوئی نہیں. یہ تے ہے نہیں کچھ نہیں. وہ تے حقیقی طور تے قریشی سن اور بڑے آکڑ خان سن. اسلام نے ابو جہل ورگے نوں لمبا پا دیتا. آیا 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 دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا. پھر بڑے نے چاہ چڑھیا سی جی تجربہ کار لے کے آنے بارو. میں کہتا ہوں نہیں اپنے پیو ہور بھی ساتھ لو معیشت پاڑے کو درست نہیں ہو سکتی اسا حضور دے نام تے قداری کی تھی. ہاں اس معیشت کو اگر کوئی درست کر سکتا تو کوئی حضور دا گناہ بھی آگے کر سکتا. تسی حضور دے نام تے جناب ڈنڈی مار کے سمجھ لو کہ تہاڈی دنیا بہتر ہو جائے گی. نہیں خسرت دنیا والآخرہ. دنیا تے بھی خسارے اور آخرت تے بھی خسارے. اور ایک اور تحریک لبیک کی جناب مقبولیت اور انہاں دا جناب جذبہ اور انہاں دی ہمت اور انہاں دا جناب جواناں دیاں جناب جوانیاں قربانیاں دیکھ کے ایک اور نو ناچ چڑھیا سی کہ میں آزادی دی جنگ لڑاں گا. اے جناب گجر خان تک وزیر آباد تک نہیں گئے کہ خالی چھرے ہوئی پتہ نہیں لگے کہ نہیں بارہ چھرے ایک پٹاخا چلیا کہ جناب انہوں کی بریک جناب موٹے شوکت خانم دے لاہور. میں کہا بس اے تا اسی کہہ چکے ہیں بھئی نچن والیاں دے پتہ نہیں چلیا. ایک وہ کہتے نہیں جیسے گپ مار رہے ہیں بھئی اس واسطے کہ آزادی کی جنگ ہو لڑ سکتے جنہاں دے بڑے نے آزادی کی جنگ لڑی سی. جنہاں دے بڑے نے امام شاہ محمد نورانی صدیقی نے جناب جا کے پارلیمنٹ میں ختم نبوت کا بل پیش کیا سی. جنہاں دے بڑے نے 1857 تو لے کے 1947 تو لے کے 53 کی تاریخ تو لے کے 71 کی تاریخ کی ختم نبوت 71 کی تاریخ تو لے کے جناب فیض آباد اور فیض آباد تو لے کے وزیر آباد اور پھر بھی یہ کوئی میدان ہوئے کہ حضور کے غلام سنتان کے کھڑے اس واسطے کے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے جن سے ہو کر امین المجاہدین گئے جن سے ہو کر شاہ محمد نورانی قائد ملت اسلامیہ جو حقیقی قائد ملت اسلامیہ اسی تا جناب ہے میں کہتے ہیں قائد نا قائد ملت اسلامیہ امام شاہ محمد نورانی صدیقی نال کہتا وہی حقیقی قائد ملت اسلامیہ. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. ایک پہلے ٹوریا ایک اور آئے بارو
میں کہا کہ وزیر خزانہ اور تو لندن سے رپورٹ کیا میں کہا لندن والے بھی بلا لو نیو یارک والے بھی بلا لو واشنگٹن والے بھی بلا لو اتنے گل وہی چلا سکتا جس سال میں پاکستان بنیا کہ پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا ہاں اس پاکستان نو ساڑھے بڑے نے نعرہ لاندے بڑھایا سی انہوں چلا بھی ہو سکتا جڑا حکومت دا غلام ہوئے اور امریکی غلام نہ ہوئے چائنا دا غلام نہ ہوئے نیٹو دا غلام نہ ہوئے رشیا دا غلام نہ ہوئے بین الاقوامی سامراج دا غلام نہ ہوئے آئی ایم ایف دے کے لمبے پین والا نہ ہوئے جناب عالمی بینک دے کے بھیک منگن اور جناب بیکاری نہ ہوئے بلکہ کہے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤ دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر وقت دے جناب حکمرانہ دے جناب توئے دے نہ کھڑے اور جناب کھڑے ہو کر بھیک نہ منگے بلکہ کبھی تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پہ ہے مدار قوت حیدری اللہ تعالی ہماری سیاسی عسکری مذہبی جتنی بھی قیادتیں ہیں پاکستان کو کہ ان کو امریکہ اور نیٹو کی غلامی سے نکال کر اپنے حبیب کی غلامی میں عطا فرمائے اور آخر میرے مصطفیٰ میرے پاؤں چوم کے یہی گردش زمانہ واقع